یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات کی ترتیب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کیس میں آغاز سے انجام تک تہ در تہ اتنے معاملات تھے کہ پولیس کے اعلیٰ دماغ بھی چکرا کر رہ گئے۔ کیس کا آغاز FIR کی ایک ایسی درخواست سے ہوا جس کو درج کرنے سے پہلے پولیس انسپکٹر ریحان بھی سوچ میں پڑ گئے۔ رابعہ نامی خاتون نے کراچی کے ایک تھانے میں اپنی بھاوج شبنم کے خلاف FIR درج کرانے کی درخواست کی۔ رابعہ کا کہنا تھا کہ اس کی بھاوج شبنم اس کے بھائی عارف کی موت کی ذمہ دار ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ اپنے گزشتہ 2 شوہروں کی موت کی ذمہ دار بھی ہے۔ رابعہ کے پاس شبنم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر اس کا کہنا تھا کہ ثبوت جمع کرنا پولیس کا کام ہے۔ انسپکٹر ریحان کے لیے بھی یہ اطلاع عجیب تھی کہ کسی عورت کے 3 شوہر بالکل ایک ہی انداز میں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ انہوں نے شبنم کی تفتیش کا آغاز کر دیا اور ایسے انکشافات ہوئے کہ لوگ حیران رہ گئے۔ شبنم کو اپنے ہر شوہر کے مرنے کے بعد قطعی رقوم ترکے میں ملی تھی۔ انسپکٹر ریحان نے ان تمام ہسپتالوں کا ریکارڈ چیک کیا جہاں اس کے شوہروں کی لاشیں لے جائی گئی تھیں۔ ہر ہسپتال کی رپورٹ میں ایک ہی بات لکھی تھی: شبنم کے 3 شوہر حرکت قلب بند ہونے سے فوت ہوئے تھے۔ ان کے خون میں کسی قسم کی دوا یا زہر کے شواہد نہیں ملے۔ تینوں کا انتقال سوتے میں ہوا تھا۔ تینوں کے پاس موت کے وقت شبنم کے سوا اور کوئی موجود نہ تھا۔ اتنے سارے اتفاقات مسلسل ہونا ممکن نہیں تھا۔ انسپکٹر ریحان کو اس کیس میں واضح طور پر جرم کی پرچھائیاں نظر آنے لگی تھی۔ انہوں نے شبنم کے بارے میں چھان بین کی تو ایک نئی کہانی سامنے آئی۔ شبنم ایک درمیانی عمر کی بے حد خوبصورت عورت تھی۔ وہ ایک NGO کی مالک تھی۔ یہ NGO غریبوں کی ایک بستی میں فلاحی کام کرتی تھی۔ غریب لڑکیوں کی شادیاں کرواتی، بے روزگار افراد کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرتی تھی اور غریب لوگوں کے بچے مفت تعلیم کا انتظام کرتی تھی۔ اس علاقے کے لوگ شبنم سے محبت کرتے تھے۔ شبنم کا سوشل میڈیا پر کافی اثر و رسوخ تھا۔ اس پر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں تھا، مگر انسپکٹر ریحان نے اپنی تفتیش جاری رکھی۔ انہوں نے شبنم کے مرحوم شوہر کے گھر والوں سے پوچھ گچھ کی۔ اس پوچھ گچھ میں بھی کئی عجیب باتیں سامنے آئیں۔ شبنم کی پہلی شادی جمال سے ہوئی۔ یہ ایک ارینج میرج تھی۔ شبنم 2 سال تک جمال کے ساتھ رہی، مگر ان 2 سالوں میں وہ ماں نہ بن سکی۔ پھر ایک رات جمال ایسا سویا کہ صبح شبنم کے لاکھ آوازیں دینے پر بھی نہ اٹھا۔ جمال کے گھر والوں کو اس کے مرنے کے بعد علم ہوا کہ وہ اپنا کمرشل پلاٹ شبنم کے نام کر چکا تھا۔ انہیں ہرگز شک نہ گزرا کہ جمال کی موت میں شبنم کا کوئی ہاتھ ہو سکتا تھا۔ جمال کے انتقال کے بعد شبنم نے فلاحی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ اسی دوران اس کی ملاقات بدر سے ہوئی۔ بدر ایک راشی قسم کا سرکاری آفیسر تھا۔ وہ خاصا امیر مگر دل پھینک قسم کا شخص تھا۔ شبنم کی سوگوار خوبصورتی نے اس کا دل موہ لیا تھا اور جلد ہی وہ شادی کے بندھن میں بندھ گئی۔ شبنم اس بار بھی ماں نہ بن سکی۔ بدر کو بچوں کی کچھ ایسی تمنا بھی نہ تھی۔ اس کی پہلی بیوی قوم میں موجود تھی جس سے اس کے 3 بچے موجود تھے۔ جمال کی طرح بدر بھی ایک رات ایسا سویا کہ پھر کبھی نہ اٹھا۔ بدر نے بھی شبنم کے نام ایک لگژری فلیٹ چھوڑا تھا۔ بدر نے شبنم کے ساتھ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ بھی کھلوایا تھا جس میں 1 کروڑ سے زائد رقم تھی جو ظاہر شبنم کے حصے میں آئی۔ بدر کے بعد شبنم ایک بار پھر لوگوں کی خدمت میں جت گئی۔ اس کا اسپتال غریبوں کو مفت میں صحت اور زندگی بانٹ رہا تھا۔ شبنم سے محبت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ بدر کے انتقال کے 1 سال بعد عارف نے شبنم کی طرف پیش قدمی کی۔ عارف بھی ایک مالدار شخص تھا۔ اس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا۔ شبنم اور عارف 4 سال ساتھ رہے۔ شبنم اس بار بھی اولاد سے محروم رہی۔
پھر عارف کے ساتھ بھی وہی ہوا جو شبنم کی زندگی میں آنے والے پچھلے تمام مردوں کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک رات سوتے میں عارف کے دل نے یکدم دھڑکنا چھوڑ دیا۔ عارف نے بھی شبنم کے نام ایک قطعی رقم اور جائیداد چھوڑی۔ عارف کی بہن رابعہ کو یقین تھا کہ عارف کی موت طبی نہیں ہے، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ دوسری طرف شبنم اب اتنی طاقتور ہو چکی تھی، اس پر ہاتھ ڈالنا بھوڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ مگر رابعہ ہر صورت میں شبنم کو بے نقاب کرنا چاہتی تھی، لہٰذا وہ انسپکٹر ریحان کے پاس مدد کے لیے پہنچ گئی۔ انسپکٹر ریحان شبنم سے ملاقات کے لیے اس کی NGO کے آفس جا پہنچے۔ اس کے آفس مین کمرشل ایریا کے کافی مہنگی بلڈنگ میں تھا۔ انسپکٹر ریحان شبنم کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ شبنم انسپکٹر ریحان سے بہت اچھی طرح ملی اور ہر سوال کا بڑا تسلی بخش جواب دیا۔ اس کا اخلاق اور مسکراہٹ کسی کو بھی دیوانہ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ شبنم نے تقریباً وہ سب باتیں دہرائیں جو انسپکٹر ریحان تفتیش کے ذریعے پہلے ہی معلوم کر چکے تھے۔ انسپکٹر ریحان کے ہاتھ اب بھی کوئی سراغ نہ آیا تھا۔ انسپکٹر ریحان نے شبنم کے میکے کے بارے میں بھی معلومات اکٹھی کی۔ شبنم کا باپ رفیق بدین میں ایک سرکاری کلرک تھا۔ معمولی سی تنخواہ میں بیوی روبینہ اور 2 بچے شبنم اور رافع کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں زندگی گزار رہا تھا۔ روبینہ ایک لاپرواہ عورت تھی جس کو گھومنا پھرنا اور شاپنگ کرنا پسند تھا۔ اس بات پر اکثر رفیق اور روبینہ کی لڑائی رہتی تھی۔ جب یہ لڑائیاں حد سے بڑھیں تو ایک دن روبینہ دونوں بچوں کو رفیق کے پاس چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے میکے چلی گئی۔ رفیق نے بھی مصالحت کی کوشش نہ کی تھی، بلکہ شاہدہ سے دوسری شادی کر لی تھی۔ روبینہ اور رفیق نے اپنی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے، مگر شبنم اور رافع کی زندگیاں بہت متاثر ہوئیں۔ شبنم ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مگر ان سب حالات میں وہ پڑھائی پر فوکس نہ کر پائی اور اس کا سپنا ادھورا رہ گیا۔ اس نے نرسنگ کا کورس کر کے ایک ہسپتال میں نوکری کر لی۔ کچھ عرصے بعد کراچی سے جمال کا رشتہ آیا اور یوں شبنم بیاہ کر کراچی آ گئی اور پھر یہیں کی ہو کر رہ گئی۔ شبنم کے خلاف کہیں سے کوئی سراغ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ انسپکٹر ریحان مایوسی کا شکار ہونے لگے تھے، مگر پھر ایسا سراغ ہاتھ آیا جس نے اس کیس کا رخ بدل دیا۔ انسپکٹر ریحان نے بدین کے اس ہسپتال میں شبنم کے متعلق چھان بین کی جہاں وہ شادی سے پہلے بطور نرس کام کرتی تھی۔ وہاں اس کی دوستی ایک وارڈ بوائے قاسم سے تھی۔ جس ماہ شبنم کے پہلے شوہر جمال کی موت واقع ہوئی، اس ماہ قاسم کو ہسپتال کا سامان کی خرد برد کر کے اس کے الزام میں نوکری سے نکالا گیا تھا۔ قاسم کو گرفتار کر لیا گیا، مگر سامان بازیاب نہ ہو سکا۔ ثبوت کی عدم دستیابی کی وجہ سے قاسم کو 6 ماہ بعد رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد قاسم کراچی چلا گیا۔ انسپکٹر ریحان نے خود اس ہسپتال پہنچے اور قاسم کی تصویر دے کر شناخت حاصل کی۔ خرد برد ہونے والے سامان میں آکسیجن گیس کا سلنڈر، بے ہوش کرنے والی گیس اور لیبارٹری میں استعمال ہونے کچھ خطرناک کیمیکلز شامل تھے۔ انسپکٹر ریحان نے کی تفتیش کو ایک سمت مل گئی۔ انہوں نے ماہرین سے رابطے کیے، چوری شدہ گیس اور کیمیکلز کے آپس کے تعلق اور ان کی انسانی حرکت کل پر ریسرچ کی، اور جلد ہی یہ بات سامنے آ گئی کہ اگر ان کیمیکلز کو ایک خاص ترکیب و ترتیب سے استعمال کیا جائے تو یہ حرکتیں قلب کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ خون میں ان کے اثرات کو پکڑنا ممکن نہیں۔ انسپکٹر ریحان اس ریسرچ کو پڑھ کر بہت پرجوش تھے، مگر وہ شبنم پر پھر پورا وار کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ راہ فرار نہ نکال سکے۔ انسپکٹر ریحان نے قاسم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور قاسم ایسی جگہ ملا کہ انسپکٹر ریحان دنگ رہ گئے۔ قاسم شبنم کا پی اے تھا۔ انسپکٹر ریحان شبنم اور قاسم کی پلاننگ پر حیران رہ گئے۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں مالدار لوگوں کی کمی نہیں۔ شبنم کا حسن ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ دونوں شاطرانہ پلاننگ کر کے ایک کے بعد ایک قتل کرتے چلے گئے اور کہیں کوئی ثبوت نہ چھوڑا۔ خود کو بچانے کے لیے فراحی کاموں کی آڑ لی، مگر قانون کا ہاتھ ان تک پہنچ ہی گیا۔ انسپکٹر ریحان نے ایک رات نہایت خاموشی سے قاسم کو راستے سے اٹھا لیا۔ قاسم پولیس کے انویسٹیگیشن سیل کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا اور اقرار جرم کر لیا۔ اس کے بیان کی بنیاد پر شبنم کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ شبنم کی گرفتاری ایک بڑی کارروائی تھی جس کے نتیجے میں بڑے احتجاج اور پریس کانفرنس ہوئی، مگر انسپکٹر ریحان نے سارے ثبوت اور قاسم کا بیان عدالت کے سامنے رکھا۔
शबनम भी पुलिस की तफ्तीश के सामने ज्यादा देर न टिक सकी और इकरार जुर्म कर लिया। शबनम ने बताया कि कासिम से शादी करना चाहती थी, मगर इसके बाप ने इसको जमाल के साथ ब्याह दिया। वो जमाल के साथ खुश नहीं थी। उसने कासिम के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग की। पहले उसने प्लॉट अपने नाम करवाया, फिर केमिकल्स और गैस की मदद से जमाल को रफ्ता रफ्ता मौत के घाट उतार दिया। जमाल की मौत के बाद जब उन्हें यकीन हो गया कि इस केमिकल से हरकत कल्ब को रोका जा सकता है और ये केमिकल अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता, तो उन्होंने मजीद लोगों को उसका निशाना बनाया। इनका मंसूबा था कि एक कतई रकम जमा होने के बाद वो मुल्क छोड़ देंगे, मगर ऐसा न हो सका और उनके जुर्म का पर्दाफाश हो गया। मुजरिम कितना ही शातिर क्यों हो, एक न एक दिन कानून के गिरफ्त में आ ही जाता है। कुदरत का कानून खून नाहक को जाहिर करके दुनिया को बार बार दिखाता है कि उस निज़ामे हस्ती को चलाने वाला इंसान नहीं बल्कि कोई और ही है। हर जुर्म का ऐनी शाहिद है वो।